اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پچھلی آیت آپ نے دیکھی ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، یہ کون بات کر رہا ہے جی؟ اصحاب اعراف بات کر رہے ہیں۔ کس سے بات کر رہے ہیں کہ جو وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، یعنی جو تکبر کیا کرتے تھے دنیا میں، بڑے بنے ہوئے تھے، جن کی جمعکم، جن کی تعداد، جن کی نفری بہت زیادہ تھی، مال و دولت تھا۔ اب ان کو اگلی بات کہہ رہے ہیں اہؤلاء، آ کا مطلب کیا ہوا جی؟ استفہامیہ سوالیہ ہے کیا؟ ہؤلاء ھذا، ھذانی ہؤلاء، ھذا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ، قریب، کسی کہتے ہیں یہی ہے۔ اہؤلاء، کیا یہ ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ پہچانو ان کو، یہ جہنم والوں کو کہنے لگے کس کی طرف اشارہ کر کے؟ جنت والوں کی طرف اشارہ کر کے۔ جنت میں جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اکثریت کس کی ہوگی جی؟ غریب مسکین قسم کے لوگوں کی۔ ٹھیک ہے جی، وہ جنت والوں کی طرف، غریبوں کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے کن کو؟ جہنمیوں کو، جو بڑے متکبر اور بڑے بڑے دنیا میں نام سرداروں کو کہیں گے اہؤلاء، یہ ہیں الذین، وہ لوگ جو اقسمتم، اقسم یقسم، قسم اٹھانا، اقسمتم، اقسمتم، تم قسم، تم نے قسم اٹھائی۔ ٹھیک ہے جی، جو تو ویسے لکھ دیا نا جی۔ اقسمتم، تم نے، اقسم قسمیں کھائیں، اہؤلاء الذین اقسمتم، جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائیں، اہؤلاء الذین اقسمتم، یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لا ینالہم، لا نہیں، ینالو، نالا ینالو، پہنچنا، کسی جگہ پہنچنا، دینا کسی کو، پہنچانا۔ لا ینالہم، یہ وہ دے گا، پہنچائے گا، ہم، ان کو، لا ینالہم، نہیں دے گا، اصل میں تو دیکھیں نالا کا مطلب کیا ہے؟ پہنچنا،
خود پہنچنا یعنی کہ ٹھیک ہے جی. لیکن آگے دیکھیں گے آپ کہ با آ رہا ہے، با آگے با کی پراپوزیشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے فلاں چیز کے ساتھ پہنچنا، مطلب پہنچانا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کا مطلب پہنچانا کر رہے ہیں. پہنچانا. لا ینالہم نہیں پہنچائے گا، لا ینالہم نہیں پہنچائے گا. کون نہیں پہنچائے گا جی؟ اللہ. اللہ مطلب فاعل کون ہے؟ اللہ ہے. برحمتن، تن کیوں آ گیا جی؟ ایک تو یہ با زیر بی آیا تو با کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے رحمت کو رحمتن مجرور کر دیا. دوسرا تن جو ہے یہ نکرہ آ گیا. نکرہ آیا تو اب اس کا مطلب ہوگا کچھ بھی رحمت اللہ ان کو، یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ نے تو ان کو کوئی ہلکی سی رحمت بھی نہیں دینی. دنیا میں اتنا ذلیل کیے ہوئے غریب غربے قسم کے لوگ ہیں، اللہ کی رحمتیں تو ہم پہ ہیں. کوٹھی کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی. ہو سکتا ہے ہیروئن بیچ کے تعمیر کی ہو، لیکن لکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا تو بڑا فضل ہم پہ ہی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے. تو ہم نے راضی کا مطلب پیسہ بنایا ہوا ہے یا دنیاوی کامیابی بنائی ہوئی ہے. اللہ راضی ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے راضی تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زندگی میں کوئی ایسا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہی نہیں کہ جس میں آپ نے 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. زندگی میں ایسا دن نہیں آیا. تو اللہ کا راضی ہونا یہ کھانا پینا دولت فلت یہ نہیں ہے. لا ینالہم اللہ برحمت، کہ تم تو قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ان لوگوں تک تو اللہ کی رحمت پہنچ ہی نہیں سکتی. اب اللہ یہاں سے یہ جملہ رک گیا. اب اللہ کا کلام آگے شروع ہو گیا جی. کن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ اصحاب الاعراف کو. دیکھیں اعراف کا نتیجہ بھی آ گیا. وہ جو درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا ادخلوا الجنت. یا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں سے کہا کہ داخل ہو جاؤ. وہ جو دنیا میں فقیر لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ان سے کہا. یا دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصحاب الاعراف سے یہ کہا کہ ادخلوا، داخل ہو جاؤ. ادخلوا فعل امر ہے، ٹھیک ہے جی. دخلا داخل ہوا، اور یدخلوا یدخلون یا اڑ گیا، اور پیچھے ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، سب داخل ہو جاؤ، سب داخل ہو جاؤ. کہاں پہ داخل ہو جاؤ جی؟ جنت. تا کا مطلب کیا ہے؟ مفعول ہے. جنت میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف، لا خوف، خوف نکرہ آ گیا تو مطلب کیا ہوا جی؟ کوئی بھی خوف، کوئی خوف نہیں ہے یا ہوگا. لا خوف علیکم، اللہ کا مطلب پر، اور کم تم پر، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا انتم تحزنون، اور لا نہیں، انتم تم ہوگے، تحزنون، تحزنون، واو نون کا مطلب، اور تا کا مطلب تم، اور پیچھے بچ گیا حزن یا حزن. اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ غم. وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، تم غمگین بھی نہیں ہو
ولا انتم تحزنون، تم غمگین بھی نہیں ہوگے نہ ہو، ولا لا خوف، اور تمہیں کوئی خوف بھی، یعنی بغیر کسی خوف اور غم کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبکہ یہ جو بڑے بڑے بدماش ہیں دنیا کے، بڑے بڑے دولت مند ہیں اور اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے وہاں پہ خوف بھی ہے اور غم بھی ہے، پچھتاوا وغیرہ۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اب اس سے اوپر کیا آیا تھا کہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، کہ جنت والوں نے پکارا کن کو؟ دوزخ والوں کو۔ اب کام الٹا پڑ گیا، اصحاب النار اصحاب الجنہ، ونادا اور نادا پکارا، یعنی پکاریں گے، اور وہ پکاریں گے، کون پکاریں گے جی؟ اصحاب الناری، اصحاب، بو کا مطلب کیا ہے؟ فاعل، پکارنے والے یہ ہیں اصحاب الناری، آگ والے، جہنم والے پکاریں گے اصحابن، با زبر با کا مطلب کیا ہوا جی؟ مفعول، اصحاب الجنتی، پکارنے والے فاعل، جن کو پکارا گیا مفعول، اور پکارنا فعل۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، دوزخ والے کسے پکاریں گے؟ جنت والوں کو۔ کیا کہیں گے جی؟ ذرا یہ بھی دیکھ لیں۔ ان کے کہیں گے کیا؟ ان کے، ان افیزو، افیزو، یہ کس مادے سے ہے جی؟ افازا، یفیزو افاظتاً، بہانا، ٹھیک ہے جی۔ آنسو کے لیے بھی، آنسو بہنے کے لیے بھی قرآن میں اس مادے سے، لیکن اس ثلاثی مجرد میں، یعنی کہ آنسو بہنا، ٹھیک ہے جی۔ اور یفیزو اصل میں کیا تھا؟ تفیزونا، تفیزونا، تم بہاتے ہو۔ اب اس کا بنانا تھا امر، تو دو باتیں ہوئیں، آخر سے نون اڑ گیا اور شروع سے جو اس کی علامت مضارع تھی یہ بھی چلی گئی۔ اب فے غریب کا بچا رہ گیا اکیلا، سوری، افیزو، فیزو بن گیا، اور اس کو پیچھے ایک الف دیا، افیزو، تم بہاؤ، تم سب باؤ۔ باؤ کا مطلب کیا ہے جی؟ انڈھیل دینا، ہاں ٹھیک ہے، بالکل، کسی چیز کو انڈھیل کر بہا دینا، یعنی کوئی برتن ہے اور آپ کے پاس پانی ہے تو وہ کسی کے اوپر بہا دینا۔ افیزو، افازا یفیزو، یفیزو، تم بہاؤ، افیزو، تم سب بہاؤ، علینا، ہاں جی، علا اوپر، اور نا ہمارے اوپر، علینا ہمارے اوپر بہاؤ، افیزو علینا ہمارے اوپر بہاؤ، من الماء، من میں سے، الماء پانی، الف لام کس کا مطلب ہے جی؟ خاص کے لیے آیا، کون سا پانی جی؟ جنت کا پانی۔ یہ جنت کا پانی کیا کرے گا؟ تھوڑی سی آگ کی جو ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں جب آگ لگتی ہے تو پہلا کیا کہتے ہیں؟ پانی،
یعنی جو ہی آگ کہیں پہ لگی تو ہم آگ بجھانے کے لیے سب سے پہلا، بہت سے میتھڈ ہیں آگ بجھانے کے، سب سے پہلا جو اور خاص میتھڈ ہے وہ ہے آکسیجن کی سپلائی بند کر دینا۔ مثلا جہاں پہ آگ لگی ہے اگر ممکن ہے وہاں کو کپڑا ڈال کے اور اس کی آکسیجن بند کر دیں تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ اچھا مٹی سے بھی بجھ جاتی ہے، لیکن اس سے بھی ہم آگے بھاگ کے کیا کرتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں کہ پانی ڈالیں اور بجھ جائے، لیکن ہمارے دماغوں میں آگ بجھانے کے لیے کیا ہے، پانی۔ تو وہاں پہ بھی پانی مانگیں گے، کہیں گے کہ افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پہ تھوڑا سا پانی ڈال دو، او یا افیضوا مما، اصل میں کیا تھا، من میں سے، ما موصولہ جو کچھ، یا اس میں سے کوئی چیز دو جو کچھ رزقکم اللہ، رزقا اس نے رزق دیا، ٹھیک ہے جی، کم تم کو، اس نے رزق دیا تم کو، کس نے جی، اللہ، اللہ نے دیا۔ اب انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے، تو کہیں گے یا جی تھوڑا سا پانی ہم پہ بہا دو تاکہ ہماری آگ بجھ جائے، ورنہ کوئی کھانے پینے کے لیے ہمیں دے دو، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا اس میں سے کچھ ہمارا حصہ بھی کرو۔ اچھا یہ اب بغیر جان پہچان کے کہیں گے یا کسی کو جان پہچان کے کہیں گے؟ جاننے والے بندوں سے کہیں گے، جو دنیا میں ان کے رشتہ دار دوست ساتھی تھے ان کو کہیں گے کہ یار کوئی دوست، کوئی بندہ کہتا ہے نا جو دنیا میں دوست تھا، جاننے پہچاننے والا، محلے دار تھا، جو رشتہ دار تھا، چاچا تھا، ماما تھا، اس کا جواب سن کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے۔ جواب آئے گا نا ابھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا جس سے مانگ رہا ہے وہ یا اس کا دوست ہے، یا دنیا میں دوست تھا، یا رشتہ دار تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کہہ رہا ہے کہ یار تھوڑا سا کو پانی ہم پہ بہا دو یا پھر ہمیں دے دو اس میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ قالو، اور وہ آگے سے جواب دیں گے، قالا اس نے کہا، اور واو الف جمع کی علامت ہے، وہ جواباً کہیں گے، حالانکہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن کیونکہ مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہم ترجمہ ایسے ہی کریں گے۔ ان اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، زبر کا کیا مطلب ہے، کیسے فاعل جی، انا نے عمل کیا ہے اور کیا کر دیا اس نے، اپنے اس اسم کو، یعنی انا کا اسم بن گیا، مبتدا تھا انا کا اسم بنا اور اللہ سے انا کی وجہ سے بن گیا، اس کی شکل نصب والی بن گئی ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ رفع فاعل والا ہی ہے۔ بے شک اللہ نے کیا کیا، نے کا مطلب اردو میں کیا ہے، فاعل، بے شک اللہ تعالی نے حرم یحرم تحریما، کسی چیز کو حرام کر دینا، اللہ نے حرام کر دیا ہے، حرم، ان اللہ حرم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ہما کتنے کا صیغہ ہے جی، ان دو کو، اس ایک اور ہما وہ دو، ان دونوں کو، ٹھیک ہے جی، ان دونوں کو اللہ نے حرام، کون سے دو چیزیں جی، ایک پانی اور دوسرا رزق وغیرہ جو کچھ ہے، ان دونوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، علی الکافرین، اللہ اوپر اور کافرین اینا جمع کی علامت ہے، اور کافرین اصل میں کافرون سے کافرین کیسے بنا جی، اللہ کیا ہے،
حرف جر ہے، یہ اس کو مجرور بنا دیا اس نے، کافرین بنا دیا۔ قالو کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ پانی جو تم مانگ رہے ہو نا، یہ پانی کس پانی کو کیا ہو گیا جی؟ آرام، اللہ نے آرام کر دیا ہے۔ مثلا دوست تھے نا دنیا میں، تو دوست سے اس نے پانی مانگا۔ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے شاید سنا ہو، ہاں جی۔ غزوہ تبوک جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دیا۔ نفیر عام کیا ہے؟ سارے نکلو۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 500 آدمی چاہیے، 1000 چاہیے، 2 چاہیے، چلو باقی رہ گئے سارے، باقی نکل گئے۔ غزوہ تبوک کیونکہ امتحان کا شدید ترین دور ہے، پچھلے سال قید تھا، اس سال فصل لگ گئی ہے، کھجوریں پک گئی ہیں، اور دشمن کہیں پہ ہے نہیں ہے۔ 300 میل دور تبوک ہے، وہاں جا کے ابھی آگے کسی نے نام ہی نہیں لیا، جنگ کرنی ہے، یہ امتحان آ گیا اہل ایمان کا۔ تو حضور گرمی کا موسم ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سفر انتہائی طویل ہے، رستے میں صحرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفیر عام سارے نکلو، اور جو کچھ ہے اپنے پاس، جو کچھ ہے وہ اللہ کے رستے میں دے دو۔ پچھلے سال قحط ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ پھر باقی بچ گیا وہ اللہ کے راہ میں دے دو۔ اسی وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے دے دیا، مشکل ترین حالات۔ تو صحابہ چلے گئے، تو حضرت کعب اور 2 اور صحابہ، یہ تینوں صحابہ جو تھے نا، یہ ایمان کامل اور صادق والے تھے، یہ پیچھے رہ گئے۔ اب کچھ اور بندے بھی رہ کے پیچھے، وہ چلے گئے پیچھے۔ تو جب بھی پیچھے سے کوئی دھول اٹھتی ہوئی نظر آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فلاں آ گیا جی بندہ، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے زیادہ میں کبھی امیر اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، بہت خوشحالی تھی، اور 2 جانور تھے میرے پاس، یعنی سواری کے لیے 2 جانور میسر تھے، ایک پہ سامان رکھتا، دوسرے پہ خود بیٹھتا، آرام سے چلا جاتا۔ تو اس خوشحالی نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں چلا جاؤں گا، یہ ابھی قافلہ نکلا ہے، قافلے کے چلنے کا انداز ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلتا ہے، ساتھ اونٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو میں ابھی پہنچ جاتا ہوں پیچھے، کو مسئلہ نہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن گزر گیا، میں نے کہا کل پہنچ جاؤں گا، 2 دن گزر گئے، کہتے الگ جس کو ہم کہتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں پیچھے نہیں جاؤں بھی تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو کہتے ہیں جب میں نکلتا گھر سے باہر تو میں دیکھتا کہ یا عورتیں ہیں، یا بیمار ہیں، یا منافق بچ گئے ہیں، تو میرے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے۔ اور وہ تو انہوں نے ایک غزوہ بدر کو چھوڑ کے ہر ایک غزوے میں حصہ لیا تھا، اور مومن کامل اور صادق تھے۔ تو کہتے ہیں اس عرصے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، منافق جاتے اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ لے کہ اللہ کی قسم ہمارا یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، ادھر تھا ادھر تھا، حضور فرماتے ٹھیک، وہ دوسرا سوال ہی نہ کرتے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جو ہی ہوا تو حضور کے چہرے پہ نا ایک مسکراہٹ آئی، یعنی طنز والی ایک مسکراہٹ آئی، اور آپ نے کہا اچھا کعب آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ یعنی اب تم بھی جھوٹ بولو گے میرے ساتھ کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، سچ۔ تو اور پھر سوچتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا تو جھوٹ بول بھی دیتا، یہ تو اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، ان کے سامنے میں کیسے جھوٹ بولوں؟ تو ان کے سامنے جھوٹ چلتا بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پتہ فرمایا، میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں، کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، بس آج کل کرتے کرتے لیٹ ہو گیا، بس پیچھے رہ گیا منافقوں کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، اور فرمایا کہ جاؤ کہا پھر انتظار کرو جب تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے، اور مدینے والوں کو حکم دے دیا کہ کوئی بندہ کعب کے ساتھ بات نہیں کرے گا،
بہت مشکل بات ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس موبائل ہیں، ٹی وی ہیں، یہ وہ، بندہ ٹی وی دیکھنا شروع ہو جاتا۔ آج سے 50-60 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو لوگ اپنی وہ بوریت دور کرنے کے لیے، یا ویسے ہی انسان کی فطرت میں کہ وہ کسی دوسرے کے پاس بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ کہتے ہیں میں اپنے باغ میں کام کرتا، نماز پڑھنے، باقی جو 2-3 بندوں کو کہہ دیا نا، وہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو میرے دوست آ گئے، انہوں نے کہا کیا کیا تم بھی جھوٹ بول دیتے، ہر بندہ ہی بول رہا تھا، کہہ دیتے یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، تو حضور نے باقی تو کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ تو کہتے ہیں ابھی میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ کسی بندے نے کہا کہ 2 اور بزرگ بھی ہیں جنہوں نے یہی بات کہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاطعہ کا حکم دے دیا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ اچھا، وہ قرآن حکیم میں نا آگے سورہ توبہ میں جا کے وہ آ جائے گا ذکر، جہاں پہ اللہ نے کہا کہ باوجود اتنی وسعت کے اللہ کی زمین ان پہ تنگ ہو گئی تھی، بات کرنے والا ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب میں سچ بولوں، بس سچ پہ میں قائم ہوں۔ اب کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، ایک بیوی ہے گھر میں کھانا بنا دیتی ہے بس۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں باقی دونوں بزرگ تو گھر بیٹھ کے، لیکن میں نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا، تو جب میں نماز پڑھتا اللہ اکبر کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، جب میں سلام پھیر کے دیکھتا تو پھر حضور میری طرف نہ دیکھتے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کی جو کیفیت ہے وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے ناراض ہیں یا دوسری طرف دیکھ رہے ہیں تو ہمارا تو تباہی ہوگی نا جی، ان کی تو ساری دولت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ کے مر رہا تھا کہ ان دنوں اگر میں مر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوئے تو میں تو سیدھا ہی جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نماز پڑھنی نہیں چھوڑی، مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، جب تک میں پڑھتا رہتا حضور مجھے دیکھتے، جب میں سلام پھیرتا تو اور طرف دیکھنا شروع ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں بہت تنگ پڑا، کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا مدینے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو پورے مدینے نے دیکھیں کس طرح تسلیم کیا ہے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، سکے عاشق بنے ہوئے۔ کیسے تسلیم کیا کہ ایک کہتے ہیں میرا جگری یار تھا بچپن کا، لنگوٹیا جسے کہتے ہیں، ہر وقت اکٹھے رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں اس کے باغ میں چلا گیا اور وہ کام کر رہا تھا، میں نے اسے سلام دیا، اس نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے سلام کیا، جواب، پھر سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ تو میں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں اصلی ایمان والا ہوں، مومن ہوں یا منافق ہوں؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا اللہ ہی جانتا ہے، بس میں نے بات نہیں کرنی، جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں کبھی سوچتا ہوں خودکشی کر جاؤں، کبھی۔ اس اثناء میں انہیں شاہ روم کا ایک خط آ گیا، ایک بندہ آیا بازار میں چلتے ہوئے، خط پکڑایا، اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ بھی امتحان ہے اللہ کی طرف سے، ایک اور امتحان۔ اس میں لکھا ہوا کہ تم بڑے کام کے آدمی ہو، بڑے جری ہو، طاقتور ہو، بڑے تم سردار ہونے کے لائق ہو، اور سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں اٹھا کے پھینک دیا، تم جیسے بندوں کی بے قدری نہیں کی جا سکتی، تم بڑی عزت والے آدمی ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے ٹکڑے کیے اور جا کے آگ میں ڈالا۔ اب جب 40 دن ہو گئے نا، 40 دن ہو گئے کسی نے بات نہیں کی، تو ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ کعب اللہ کے رسول نے کہا کہ بیویاں بھی جائیں چھوڑ کے۔ تو کہتے ہیں میں نے پتہ کیا، طلاق تو نہیں دینی، انہوں نے کہا طلاق نہیں دینی، بیوی چھوڑ جائے، بیویاں بھی چھوڑ کے 10 دن مزید گزر گیا، بیوی بھی چلی گئی ہے، اور 10 شدید ترین امتحان کے دن ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے سامنے بھائی موت ہی پسند آئی ہوئی تھی کہ مر ہی جائیں، اس سے تو بہتر، لیکن اللہ کے رسول معاف کر دیں اس سے بہتر۔ تو قرآن کی آیات نازل ہو گئی سورہ توبہ کی کہ ہم نے ان تینوں کے جن کا معاملہ اللہ نے روکا ہوا تھا، تینوں کو معاف کر دیا۔ تو اب اس میں ایک اور چیز آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے کتنی محبت تھی، وہ اللہ کا حکم تھا کہ بات ختم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی تو جو کوئی صحابی بھی تھے سب سے پہلے، تو انہوں نے یوں یہ بات سنی تو انہوں نے دوڑ لگا دی۔ صحابہ دیکھیں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ بات نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمنی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ تو اللہ کے رسول کے حکم کی پیروی میں انہوں نے بات نہیں کی۔
تو دوڑ لگا دی تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا، اور ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور وہ کہتا رہا تھا کعب مبارک ہو، مبارک یعنی کہ مجھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اپنے کپڑے ہی اتار کے اسے دے دیے، یعنی، اور کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو سب سے پہلے جس بندے نے مجھے گلے سے لگایا خوشی کے ساتھ وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی بات میں نا آنکھیں چلی گئی تھیں حضرت کعب کی، نظر چلی گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے لے کے آج تک پھر مجھے ایک اس بات کا غم، تو وہ 50 دن تو آئے لیکن اللہ نے میرا ذکر زندگی ساری کے لیے قرآن میں، جب تک مسلمان قرآن پڑھتے رہیں گے تب تک میرا ذکر ہوتا رہے گا۔ میں نے اس کے بعد پھر کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا کہ یہ ساری برکت کس چیز کی ہے؟ سچ کی ہے۔ تو سچ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اگلی آیت پڑھیں جی میرے خیال میں بس۔ الذین اتخذوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اتخذ یتخذوا بنا لینا، اختیار کر لینا، الذین بے شک وہ لوگ اتخذوا اتخذا اصل میں یہ جو کچھ مزید فی کے ابواب ہیں جو ان کا پہلا صیغہ ہے نا اتخذا، اس کا جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے۔ باب افعال کا جو الف ہے نا وہ اپنا ہے، اس کا ذاتی، وہ شروع اس سے ہوتا ہے۔ باقیوں کا جیسے استقام یستقیم، وہ جو پہلا الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ تب بولتی ہے جب اس سے شروع ہو۔ تو یہ اتخذوا کا جو پہلا الف ہے نا جی، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اتخذا، اس نے اختیار کیا، اور واو الف کس کا ہے؟ جمع کا۔ وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا یا بنا لیا، اتخذوا دینہم، دینا، نون زبر پہ کیا ہے؟ نصب، دین کو، اپنے، ہم ان کے دین کو، یعنی اپنے دین کو۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہون، لہون کا کیا مطلب ہے جی؟ دیکھیں اس کا لفظی ترجمہ بن جائے گا مشغلہ۔ مشغلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس میں آدمی مصروف ہو کے باقی کاموں سے دھیان ہٹ جائے، اور وہ جس میں مصروف ہو اس کا کوئی فائدہ میدہ نہیں۔ مثلا قرآن حکیم میں آیا ہے الہاکم التکاثر، الہاکم، تمہیں ڈال دیا، التکاثر، کثرت کی خواہش نے تمہیں کس میں ڈال دیا؟ مشغول کر دیا تمہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ دینہم لہون، مشغلہ، ترجمہ ہو سکتا ہے کسی نے تماشا کیا ہو۔ تماشے کا مطلب کیا ہے؟ تماشا لگا ہو تو دیکھنے والا بندہ اس میں، اب تماشے کا مطلب یہاں پہ تماشے کا کوئی حاصل ہے وہاں پہ آدمی کھڑا ہو جائے اگر، تو ایک شغل میلہ ہی ہو گیا نا جی، شغل میلہ۔ تو اس لفظ کا مطلب آپ شغل میلہ لگا لیں، مشغلہ سے شغل، میلے سے تماشا، شغل میلہ لگے۔ شغل میلے کا کوئی حاصل ہے؟ کوئی بندہ جائے، یعنی ہم یہاں سے جا رہے ہیں بل جمع کرانے کے لیے، مثال بل جمع کرانا ایک ذمہ داری ہے، آخری تاریخ ہے، رستے میں گئے، آگے لوگوں نے مرغوں کی لڑائی شروع کی، ہاں جی، باندر آگے نچا رہا ہے کوئی بندہ، وہاں باندر دیکھنا شروع ہو گئے، شغل میلے میں مصروف ہوئے، اصلی کام سے چلے گئے۔ لہون، شغل میلہ، ولعبن،
اور لعبن کھیل. جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. دین سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ عقیدہ. عقیدے کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں نا، اس کو انہوں نے کھیل بنایا ہوا. ٹھیک ہے، نماز پڑھی تو ٹھیک، نہ پڑھی تو نہ صحیح. تو عید پہ چلے تو چلے، نہ چلے تو نہ چلے. جیسے آج کل آپ کو بڑے بڑے مولوی نظر ہے کرسمس کی مبارکیں دے رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں کرسمس کے. تو ایک عقیدہ ہی ان کا غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو تقویت دے رہے ہیں اس عقیدے کو. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کھیل بنایا ہوا ہے. وغرت، غرت تا جو ہے نا تانیث مؤنث کی ہوتی ہے. غرہ اس نے دھوکہ دیا، غرہ دو نے دیا، غرو سب نے دیا، غرت اس ایک مؤنث نے دھوکہ دیا. کس کو دیا جی؟ ہم. غرت ہم. اور یہ جن لوگوں نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے نا، غرت ہم، ان کو دھوکہ دیا ہے. کس نے دیا جی؟ حیات الدنیا. غرتہم الحیات الدنیا. حیا تے پہ کیا ہے؟ پیش. یہ کیا ہوا مطلب؟ فاعل. دھوکہ کس نے دیا ہے؟ دھوکہ دینا فعل ہے. کن کو دیا؟ ہم، ان کو. اتخذوا دینہم الذین، ان کو دھوکہ دیا. یہ کیا ہو گیا؟ مفعول. اور حیاتو یہ کیا ہو گیا؟ فاعل. زندگی. حیات الدنیا، دنیا کی زندگی. تے پشتو نے کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ فاعل. دنیا کی زندگی نے ان کو کا مطلب کیا؟ مفعول. دھوکہ دے رکھا ہے، دھوکہ دیا. دھوکہ دیا ہے ان کو دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی میں ایک کشش ہے جس کی وجہ سے وہ تماشے اور کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں. اور زندگی انہوں نے ایسے ہی گزار دی دھوکے کے اندر ہی. مثلاً آپ اندازہ لگائیں جی دنیا کی زندگی کیسے دھوکہ دیتی ہے. بغیر کمائے تو گزارا نہیں، کمانا تو پڑتا ہے. ایک بندہ صبح نکلتا ہے کمانے کے لیے، اگر رزق حلال بھی کمائے تو بھی اس کا دماغ تو وہیں پہ ہوتا ہے نا، کام میں. تو کام میں چم سے چم، وہ اسی کام کے اندر کہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا. صرف رزق حلال کی اگر بندے کو ٹینشن ہو جائے تو پھر اللہ کو نہیں بھولتا، کیونکہ دن میں کئی دفعہ حرام بندے کے پاس آتا ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے جی میرے پاس حرام نہیں آتا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. گھر سے آپ اگر درخت کاٹنے کے لیے نکلیں تو رستے میں ہر دوسرے بندے کا درخت آپ کو دعوت دیتا ہے کہ مجھے کاٹ لو. فصل کاٹنے کے لیے نکلیں تو ہر دوسرے بندے کی فصل دعوت دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. کچہری میں آپ اگر وکیلوں کا حساب لگائیں تو ہر تیسرا چوتھا کام جو آتا ہے اس میں 3-4 رستے ہوتے ہیں حرام خوری کے بھی، ہر کیس میں. اس کے نام پہ، جج کے نام پہ، پولیس کے نام پہ، پٹواری کے نام پہ، ریڈر کے نام پہ، بہت رستے آتے ہیں. پولیس والے بندے کو تو ہر دوسرا بندہ رشوت دیتا ہے. ہر کام میں حرام ضرور آتا ہے. اگر بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے رزق حلال کھانا ہے، حرام کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دینا، تو پھر وہ اللہ کو بہت مشکل ہے کہ بھول جائے. پھر اس کو اللہ ضرور یاد رہتا ہے، کیونکہ جب بھی حرام آئے گا تو وہ کیوں چھوڑے گا؟ کس کی خاطر چھوڑے گا؟ اللہ کی خاطر. تو وہ یاد رہ جائے گا. لیکن جب بندہ حلال اور حرام میں تمیز ختم کر دیتا ہے تو پھر اس کی نماز روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی. یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جو آدمی حرام کھاتا ہے وہ 5 چھوڑ کے 10 نمازیں روز پڑھے تو اسے ایک نماز بھی فائدہ نہیں دے گی. وہ حرام کیا کرے گا؟ نمازوں کو ختم کر دے گا. تو جو حلال پہ رہ جائے تو اس کا مطلب ہے حلال والے کو دنیا نے دھوکہ
نہیں دیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا۔ فالیوم، اللہ کہے گا پس الیوم، الیوم کا مطلب یاد رکھیے ہیں، جب بھی قرآن میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا آج کے دن، جس کی بھی بات ہو رہی ہوگی الیوم کا مطلب آج کے دن، پس آج کے دن ننساہم، ننساہم، نسیہ وہ بھولا، ننسا ہم بھلا دیں گے۔ نون کیا جی؟ نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم، اور فعل مضارع، ننسا نسیہ، نسیان سے، نسیان کسے کہتے ہیں؟ بھول جانا، ہم بھلا دیں گے، آج کے دن ہم بھلاتے ہیں یا بھلا دیں گے ہم ان کو۔ الیوم ننساہم، آج کے دن ہم ان کو بھلاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، دیں گے بھی نہیں، آج کا دن ہے نا، آج کے دن ہم انہیں بھلا دیتے ہیں۔ چلو ختم۔ کما، کاف کس کو کہتے ہیں جی؟ کاف زبر کا حرف تشبیہ کو کہتے ہیں۔ ما جو کچھ، کما جس طرح، پورے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ کما جس طرح، نسو وہ واو لفظ کس کا جی؟ جمع کا، وہ انہوں نے بھلایا، اس کا مطلب ہوگا انہوں نے بھلایا، جیسے جس طرح انہوں نے بھلا دیا تھا کس چیز کو جی؟ لقاء، لقاء کا مطلب کیا جی؟ مفعول، ملاقات کو۔ نسو انہوں نے، فاعل کون ہوئے؟ ہم، وہ سارے۔ فالیوم ننساہم، آج ہم ان کو ویسے ہی بھلا دیتے ہیں، کما نسو جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا، لقاء ملنے کو، یومہم ھذا، یومی، لقاء یومی ہم ھذا، ھذا کا مطلب تو ہو گیا نا، اس میں اشارہ یہ، ٹھیک ہے جی، ان کے اس یوم، اس دن کی ملاقات۔ کما نسو لقاء یومہم ھذا، ان کے اس، انہوں نے جیسے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا، جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو، یعنی مراد ہے کہ آخرت کو جیسے وہ بھولے ہوئے تھے نا، آج ہم بھی انہیں بھلا دیتے ہیں۔ جنہوں نے آخرت کو یاد رکھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ کل مجھے اس کا بدلہ مل جائے گا اچھائی یا برائی کا، تو اللہ ان کو نہیں بھلائیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ما نہ، جو کچھ، ما موصولہ، جو کچھ، کانو اور درمیان میں آ گیا بے آیاتنا، بے آیاتی، ہماری آیات کے بعض بھی ساتھ، یجحدون، یجحدون، واو نون جمع کی علامت، اور یا کا مطلب وہ، پیچھے بچ گیا جیم، ہا اور دال، جہد، جہد یجحدو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حق جان کے اس کا انکار کر دینا۔ ایک تو یہ ہے کہ نہیں سمجھ آئی تو انکار کر دیا کہ جی نہیں ہے، ایک ہے کہ بندے کو 100% پتہ ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کے بعد انکار کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہد یجحدو، ٹھیک ہے جی۔ جہدن اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر
انکار کرنا۔ اب کانو کے ساتھ مضارع آ گیا تو کیا بن گیا جی؟ ماضی استمراری بن گیا یہ، یعنی جو تم ہر دفعہ ہماری آیات کو درست سمجھ کے بھی اس کا انکار کرتے رہے ہو، اس وجہ سے آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ یعنی آیات کی سمجھ ہے کہ یہ جو بات قرآن میں لکھی یہی سچ ہے، پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی کی روش اس کے مخالف چلی جائے۔ اب پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، قاف قلقلے کا ہے اور موٹا ہے، أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ، اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، لا ینالہم اللہ برحمہ ادخلوا الجنت، دال کا قلقلہ کرنا ہے، ادخلوا الجنت، نون کا غنہ کرنا ہے، جنت، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا غرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔